أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. اگر اللہ نے تمہیں بنایا، ناک یہاں لگائی، کان یہاں لگائے، تو اللہ مہا مورکھ تھا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو غصہ آیا ہوگا، اور ایسی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر نہیں پڑی ہے بلکہ سینکڑوں ویڈیوز، ہزاروں ویڈیوز ایسی انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں جن میں سینکڑوں لوگوں کی طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کو گالی دی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہیں پر ایک مسلمان ریئیکشن میں، جذبات میں آ کر کے، ایموشنل ہو کر کے کوئی بات کہہ دے، کچھ غلط ان کے معبود کے بارے میں بول جائے، تو پھر ان کے سینٹیمنٹ ہٹ ہو جاتے ہیں، ان کی آستھا کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے. اور یقیناً ٹھیس پہنچنی چاہیے، لیکن جب ٹھیس ان کی آستھا کو پہنچے تو یہ سوچیں، جب ہم مسلمانوں کے خدا کے بارے میں، مسلمانوں کے رسول کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہیں تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہوگا، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی، لیکن یہ ایسا نہیں سوچتے. اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے خدا کو گالی دی جائے. اسلام تو سراسر منع کرتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لیکن اگر ایک مسلمان کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہے، کسی کے خدا کو، کسی کے گوڈ کو، کسی کے بھگوان کو اگر برا بلا نہیں کہہ رہا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے کی ہے. قرآن مجید تم نے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھ لیا. اسی قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے چھاپے خانے کا پتہ نہیں چلا ابھی تک، اور یہ کوریئر سے کس سروس سے اوپر سے نیچے آئی تھی، یہ آسمانی کتاب، وہ کوریئر کمپنی بھی نہیں ہے. تو ان کی باتیں آپ نے سن لی. یہ سننے کے بعد اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے سماج کے لوگوں کے دماغوں میں کس طرح سے اسلام کے خلاف زہر گھولتے ہیں. اور آپ ان کا کوئی بھی بھاشن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو بھی بھاشن آپ ان کا اٹھائیں گے اور سنیں گے تو اس کے اندر صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہی باتیں نظر آئیں گی. اور یہ جو کچھ بھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سچائی پر مبنی ہو، وہ فیکٹس پر آدھارت ہو، نہیں، بلکہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا، اس ویڈیو کے اندر جناب کہہ رہے ہیں کہ قرآن عظیم جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے چھاپے خانے کا نہیں پتہ، اس کے کوریئر سروس کا نہیں پتہ، یعنی یہ نہیں پتہ کہ یہ کس نے اتارا ہے، اس کو کون لے کر کے آیا ہے. بتائیے کہ انسان اسلام سے کتنا ناواقف ہو سکتا ہے. اور پھر وہ انسان جس کا خود یہ دعویٰ ہو کہ اس نے اسلام کو بڑی ڈیپلی پڑھا ہے، اس نے اسلام کو بڑی گہرائی کے ساتھ میں پڑھا ہے، اس نے اسلام کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں پڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن عظیم کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس نے نازل کیا اور کون لے کر کے آیا. اگر آپ ایک چھوٹے سے مسلمان سے جس کو بہت ہی کم علم ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ قرآن عظیم کو کس نے نازل کیا، قرآن عظیم کو کون لے کر کے آیا، قرآن عظیم کس پر نازل ہوا، تو وہ بھی بتا دے گا کہ قرآن عظیم رب تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، وہ بھی بتا دے گا. لیکن آئیے ہم قرآن عظیم سے خود پوچھتے ہیں کہ قرآن عظیم کیا کہتا ہے. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 ہے، اس کے اندر رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. اے محبوب تم فرماؤ، اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. تو آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اسے روح القدس نے یعنی جبرائیل امین نے اپنے رب کی طرف سے نازل کیا. اور اسی طرح سے رب تبارک و تعالی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تو قرآن کی اس آیت کے اندر اس اعتراض کا جواب ہے کہ اس کے چھاپے کھانے کا نہیں پتہ، یعنی اس کا نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے. تو یہ آیت جواب دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ قرآن عظیم رب العالمین کی طرف سے ہے. اسی طرح سے اس سوال کا جواب کہ اس کو کون لے کر کے آیا، اگلی آیت دیتی ہے اور کہتی ہے، نزل بہ الروح الامین. اسے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین لے کر کے اترا. اور پھر اس اعتراض کا جواب کہ یہ کس کی طرف آیا، کس کی طرف نازل ہوا، اس کا جواب اس کی اگلی آیت دیتی ہے اور کہتی ہے، تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ، تمہارے دل پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا. تو یہ آیت تمام سوالوں کے، تمام اعتراضوں کے جواب دیتی ہے اور ان کا منہ بند کر دیتی ہے.
कुरान के बारे में तो हमने बात कर ली और कुरान ने खुद बता दिया कि इसको किसने नाजिल किया, कौन लेकर के आया और ये किस पर नाजिल हुआ। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इनकी किताबों पर और देखेंगे कि इनकी किताबों का मेयार क्या है, इनकी असल क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई। अगर आप किसी सामान्य हिंदू से पूछें कि आपकी किताबों में सबसे मोतबर किताब कौन सी है, आपके धर्म के अंदर सबसे मुस्तरद कौन सी किताब मानी जाती है, तो वो कहेगा वेदास, यानी चारों वेदें। तो हम वेदों पर ही बात करेंगे क्योंकि इसके अलावा या इन चारों वेदों के अलावा जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पुराणास हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, जितनी भी किताबें हैं सबका दर्जा वेदों से कम है। तो हम वेदों पर ही बात करते हैं। मगर वेदास के बारे में भी हम कहां से बात करें, कहां से स्टार्ट करें। कोई एक मत नहीं है, कोई एक ओपिनियन नहीं है, कोई एक राय नहीं है जिस पर के इत्तिफाक किया जा सके। अलग अलग ओपिनियन है। ऋग्वेद से अगर हम पूछें तो ऋग्वेद हमें कुछ और बताता है अपनी ओरिजिन के बारे में, अथर्ववेद कुछ और बताता है, सामवेद और यजुर्वेद तो खामोश रह जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ग्रंथ हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, तो वो भी अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है कि इंद्र से उत्पन्न हुए, कोई कहता है कि वायु, अग्नि और सूर्य से पैदा हुए, कोई कहता है कि एक पुरुष के यज्ञ करने से पैदा हुए। इस तरह से अलग अलग मत हैं। तो किस पर इत्तिफाक किया जाए, और ये बात करते हैं कुरान के बारे में।